رومانی داستانوں میں جہاں ہیر رانجھا، شیریں فرہاد، سسی پنو، مرزا صاحبہ قابل ذکر ہیں، وہیں ایک اور لازوال داستان لیلا مجنون کی ہے، جس نے اپنا ایک منفرد مقام بنایا اور سننے والوں کے دلوں کو گرما ڈالا۔ یہ دو قبیلوں کی داستان ہے۔ ایک قبیلے میں قیس نامی ایک بچے نے پرورش پائی اور دوسرے قبیلے میں ایک لیلا نامی لڑکی پیدا ہوئی، اور حسن اتفاق سے دونوں ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے۔ یہ وہ عمر اور زمانہ تھا جہاں شعور ابھی بیدار نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے۔ بچپن کا دور ایک مدرسہ، ایک ہی جگہ لیلا اور قیس اکٹھے ہو گئے، اور خدا کی قدرت شاید ایسا ہونا تھا، قیس کو لیلا اچھی لگی اور وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہانے بہانے سے وہ ایک دوسرے کے قریب آتے رہے، ایک دوسرے کو سبق بتاتے رہے۔ جب لیلا قیس کو کچھ بتانے لگتی کہ یہ لفظ نہیں ہے، اس کو ایسے بولو، اور قیس اس کی بات پر توجہ دینے کے بجائے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا، اور لیلا غصے سے ٹوکتی، یہ تم میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور قیس معصوم سی نظروں سے اسے تکتا رہ جاتا، اور لیلا پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، سبق یاد کرو ورنہ مار پڑے گی۔ اور یہ روزمرہ کا معمول تھا۔ وہ اسے سمجھاتی رہتی اور قیس لیلا کا چہرہ دیکھتا رہتا۔ بچپن میں ہی اسے لیلا اچھی لگنے لگی تھی، اور اسے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے دیکھے بغیر وہ بے چین کیوں رہنے لگا ہے۔ مدرسے سے جب بھی وہ گھر جاتا، اسے اپنے چاروں طرف لیلا اور اس کی آواز سنائی دیتی، حتیٰ کہ اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہتا۔ گھر والے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے کھانا کھلاتے۔ مدرسے سے گھر آ کے اس نے کبھی سبق یاد نہیں کیا تھا۔ گھر والے اسے ڈانٹتے کہ اپنا سبق یاد کرو، مولوی صاحب تمہیں ڈانٹیں گے، اور قیس مجبوراً تختی لکھنے بیٹھ جاتا، اور پوری تختی پر صرف ایک ہی لفظ لکھتا تھا، اور وہ لفظ تھا لیلا۔ گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ بچہ بڑا محنتی ہے، مولوی صاحب کا دیا ہوا سبق یاد کر رہا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جب مولوی صاحب نے قیس کی تختی دیکھی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پریشان ہو کے مولوی صاحب نے قیس کی طرف دیکھا۔ قیس چونکہ بچہ تھا، مولوی صاحب کی نگاہوں کی حیرت اور تپش کو نہ پہچان سکا۔ تب مولوی صاحب نے پوچھا، یہ تم نے تختی پر کون سا سبق لکھا ہے؟ قیس بولا، لیلا۔ اور مولوی صاحب مزید پریشان ہو گئے اور بولے، جو میں نے سبق دیا تھا وہ کیوں نہیں لکھا؟ قیس بولا، میں نے وہی سبق لکھا ہے۔ مولوی صاحب غصے میں آ گئے، اور یہ سوچ کر انہوں نے چھڑی ہاتھ میں پکڑ لی کہ یہ بچہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ غصے میں بولے، دونوں ہاتھ سیدھے کرو، میں تمہیں ابھی سبق سکھاتا ہوں۔ تب قیس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں کھول کے سامنے کر دی، اور مولوی صاحب نے قیس کی ہتھیلی پر بڑے زور سے چھڑی ماری، پھر اسی طرح دوسری ہتھیلی پر چھڑی ماری، اور غصے سے بولے، امید ہے اب تمہیں سبق یاد ہوگا، کل جب آؤ تو پورا سبق لکھ کے آنا، جاؤ جا کے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ یہ سارا ماجرا باقی طالب علم دیکھ رہے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ قیس گھر سے کام کر کے نہیں لایا، اسی لیے مولوی صاحب نے اسے مارا ہے۔ لیکن ایک لیلا تھی جو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر جلن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھا تو تب اسے پتہ چلا کہ قیس کی ہتھیلیوں پر پڑنے والی چھڑی کے نشانات اس کی ہتھیلیوں پر آ گئے ہیں۔ خود لیلا کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ خود معصوم بچی تھی، وہ کچھ بھی سمجھ نہ پائی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ البتہ قیس کو پڑنے والی چھڑیوں کا اسے دکھ ہوا تھا۔ جب مدرسے سے چھٹی ہوئی تو لیلا نے قیس کو راستے میں پوچھا، قیس کیا تم گھر سے کام کر کے نہیں لائے تھے؟ قیس بولا، لیلا میں گھر سے کام کر کے لایا تھا، پوری تختی لکھی تھی۔ لیلا بولی، اگر لکھ کر لائے تھے تو مولوی صاحب نے تمہیں کیوں مارا؟ قیس بولا، مجھے کیا معلوم، یہ تو مولوی صاحب کو علم ہوگا۔ اور لیلا حیرت سے بولی، اچھا ٹھیک ہے،
کل جب تم گھر سے کام کر کے لاؤ تو پہلے مجھے تختی دکھانا۔ اور قیس نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ جب دوسرے دن قیس مدرسے پہنچا تو لیلا نے کہا، لاؤ مجھے اپنی تختی دکھاؤ۔ قیس نے اپنی تختی لیلا کے سامنے کر دی۔ تب لیلا نے پریشان ہو کر قیس کی طرف دیکھا اور بولی، کیا کل بھی تم ایسی تختی لکھ کر لائے تھے؟ قیس نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ لیلا پریشان ہو کر بولی، اگر تم ایسی ہی تختی لکھتے رہے تو مولوی صاحب تمہیں روز مارا کریں گے۔ قیس حیرت سے بولا، کیا میں تختی پر غلط لکھتا ہوں؟ لیلا پریشان ہو کر بولی، تم تختی پر صرف میرا نام ہی لکھتے رہے ہو۔ تب قیس بولا، تو اور کیا لکھوں؟ جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھے ہر طرف تمہاری آواز سنائی دیتی ہے اور تم ہی نظر آتی ہو۔ قیس کا جواب سن کر لیلا پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ ایک معصوم اور ناسمجھ بچی تھی۔ اسے قیس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں تھا، لہٰذا اسے سمجھاتے ہوئے بولی، قیس، مولوی صاحب جو سبق دیتے ہیں اسے یاد کیا کرو اور لکھا کرو۔ بات یہی ختم ہو گئی تھی۔ لیلا اپنے راستے پر چلی گئی اور قیس اپنے راستے پر۔ دوسرے دن جب مولوی صاحب نے قیس کو بلوا کے اس کی تختی دیکھی تو اس پر پھر ہر جگہ لیلا کا نام لکھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کو غصہ آ گیا اور اس بار انہوں نے قیس کی دونوں ہتھیلیوں پر 5 بار چھڑیاں ماریں اور غصے سے بولے، امید ہے کل تختی درست لکھ کے لاؤ گے۔ جب قیس اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے پہنچا تو اس نے ادھر دیکھا جہاں لیلا بیٹھتی تھی، لیکن لیلا وہاں نہیں تھی۔ تب قیس نے اپنے برابر بیٹھے ساتھی سے پوچھا، لیلا کہاں ہے؟ اس کا ساتھی بولا، قیس، جب تمہیں مولوی صاحب سے مار پڑ رہی تھی تو لیلا اٹھ کے چلی گئی تھی۔ یہ سن کر قیس اٹھ کھڑا ہوا۔ قیس کا ساتھی بولا، تم کہاں چلے قیس؟ قیس بولا، جب لیلا یہاں نہیں تو میرا یہاں کیا کام؟ اتنا کہہ کر قیس مدرسے سے نکل گیا۔ دوسری طرف جب لیلا گھر پہنچی تو اس کے ہاتھوں پر ورم تھا اور چھڑیوں کے نشان تھے۔ جب لیلا کے باپ کو علم ہوا کہ مولوی صاحب نے اس کی بیٹی کو مارا ہے تو چونکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معمولی مولوی اٹھ کر اس کی بیٹی لیلا کو سزا دیتا، لہٰذا وہ سیدھا مدرسے جا پہنچا اور مولوی صاحب سے بولا، تم نے میری بیٹی کو اتنی بے دردی سے مارا کہ اس کے ہاتھوں پر ورم آ گیا اور نشان پڑ گئے ہیں۔ مولوی صاحب پریشان ہو کر بولے، خدا گواہ ہے، میں نے آج تک چھڑی تو کیا تنکے سے بھی لیلا کو نہیں مارا۔ سردار لیلا کا باپ مولوی صاحب کو گھور کے بولا، کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ تب مولوی صاحب پریشان ہو کے لیلا کے باپ کے ساتھ چل پڑے، اور جب وہاں جا کر انہوں نے لیلا کی ہتھیلیوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور لیلا سے بولے، بیٹی سچ بتاؤ، تمہیں کس نے مارا ہے؟ لیلا بولی، مجھے کسی نے نہیں مارا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، پھر یہ نشان کیسے ہیں؟ لیلا بولی، مجھے نہیں معلوم۔ اتنا کہہ کر لیلا وہاں سے چلی گئی اور مولوی صاحب لیلا کے باپ سے بولے، میں ایک بار پھر کہتا ہوں، خدا گواہ ہے کہ میں نے لیلا بیٹی کو نہیں مارا، اور یہی بات آپ کی بیٹی نے بھی آپ سے کہی ہے۔ لیلا کا باپ پریشان ہو گیا اور پھر اس نے عزت سے مولوی صاحب کو رخصت کر دیا۔ دوسری طرف مولوی صاحب واپس جاتے ہوئے حیران اور پریشان تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں قیس کو مارتا ہوں اور نشان لیلا کی ہتھیلیوں پر آتے ہیں۔ دوسرے دن مولوی صاحب نے بڑی محبت سے قیس کو اپنے پاس بلوایا اور تختی دکھانے کو کہا، لیکن مولوی صاحب کو پھر حیرت ہوئی کیونکہ پوری تختی پر صرف لیلا لکھا ہوا تھا۔ تب مولوی صاحب نے قیس کی طرف بڑی عجیب نظروں سے دیکھا اور بولے، جاؤ بیٹا، اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ جب قیس چلا گیا تو مولوی صاحب بولے، اے اللہ، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، تیرے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے اور تیرے بھید کون جانتا ہے۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا۔ یہ لیلا اور قیس کا بچپن تھا،
لیلا اور قیس کی کہانی خوشبو کی مانند دونوں قبیلوں میں پھیل گئی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، لیلا کے باپ نے لیلا کو مدرسے سے اٹھا لیا۔ جب قیس کو پتہ چلا کہ لیلا مدرسے نہیں آئی تو اس نے بھی مدرسہ چھوڑ دیا۔ اب قیس کی حالت دن بدن پریشان کن ہوتی جا رہی تھی، اور قیس کے گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قیس کو کیا ہوا ہے۔ جب قیس کا باپ اسے پوچھتا، بیٹا تمہیں کیا بیماری ہے، تم بتاتے کیوں نہیں؟ قیس باپ سے اداس لہجہ میں بولے، مجھے کوئی بیماری نہیں۔ اس کے باپ نے اسے پیار کیا اور بولا، قیس اگر تمہیں کوئی بیماری نہیں تو پھر اس قدر خاموش، اداس اور پریشان کیوں رہتے ہو بیٹا؟ یہ سن کر قیس سر جھکا کے گھر سے باہر چلا جاتا۔ دراصل اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لیلا کس قبیلے کی تھی اور کہاں سے آتی تھی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ ایک دن قیس مدرسے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب چھٹی ہوئی تو سب چہرے نئے تھے۔ لیلا کے ساتھ بیٹھنے والی اس کی سہیلیاں بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ قیس کو احساس ہی نہیں تھا کہ وقت کتنا گزر گیا۔ صحرائی علاقہ تھا، دور دور تک ریگستانوں میں کہیں کہیں انسانوں کے ڈیرے تھے۔ ایک دن قیس لیلا کی تلاش میں ایک آبادی میں جا پہنچا۔ بھوک اور پیاس کا اسے قطعی احساس نہیں تھا۔ وہ ایک جگہ بھوکا پیاسا بیٹھ گیا، اور قریب سے گزرتے ہوئے ایک بزرگ نے اسے دیکھ لیا اور اس سے پوچھا، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ قیس اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، معلوم نہیں۔ بزرگ حیرت سے بولا، کہاں سے آئے ہو؟ قیس نے جواب دیا، معلوم نہیں۔ بزرگ قیس کے سامنے بیٹھ گیا اور بڑی مہربانی اور شفقت سے بولا، بیٹا اس آبادی میں کیا لینے آئے ہو؟ کیا کسی سے ملنا ہے؟ تب قیس چونک کر بزرگ کی طرف دیکھا اور بولا، لیلا۔ بزرگ قیس کے منہ سے لیلا کا نام سن کر چونک گیا اور بولا، یہ لیلا کون ہے؟ تب قیس نے اس بزرگ کی طرف دیکھا اور بولا، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو گیا۔ وہ بزرگ سمجھ گیا کہ اس کا واسطہ کسی دیوانے سے پڑ گیا ہے، لیکن جو بات قیس نے کہی تھی وہ ہوش مندی والی تھی، لہٰذا بزرگ نے بڑے شفیق انداز میں قیس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، بیٹا بھوک لگی ہو تو کھانا لا دوں؟ قیس بولا، لیلا۔ بزرگ نے جان چھڑانے کے لیے ایک بڑے سے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر ہے لیلا۔ قیس نے چونک کر بزرگ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بزرگ کے بتائے ہوئے گھر کی جانب چل پڑا، اور گھر کے قریب پہنچ کر اس نے گھر کی طرف دیکھا جو بہت خوبصورت تھا۔ کھڑکیاں، روشن دان، راہداریاں، پردے جو ہوا سے ہل رہے تھے۔ قیس وہیں بیٹھ گیا اور گھر کے ایک کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی، اور وہ لڑکی لیلا تھی جو اس کے دل اور ذہن میں بس رہی تھی۔ قیس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیلا۔ اس ایک لفظ کی صدا سے پورا ماحول گونج اٹھا، اور وہ گونج لیلا کے کانوں تک جا پہنچی، اور لیلا نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا تو اسے قیس بیٹھا نظر آیا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیلا کا دل چاہا کہ بھاگ کر قیس کے پاس چلی جائے، لیکن باپ کے خوف نے اس کے قدم روک دیے، اور لیلا نے بڑی بے بسی کے عالم میں اپنا ہاتھ ہلا دیا، جیسے کہہ رہی ہو، ہاں میں ہی تمہاری لیلا ہوں۔ قیس کا دل جھوم اٹھا، قرار نگاہوں کو جیسے قرار آ گیا، جیسے بے تاب دل کی پیاس بجھ گئی ہو۔ قیس لیلا کو دیکھتے ہوئے اٹھا، اور جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھا، لیلا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے منع کر دیا، اور قیس کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ لیلا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا تو قیس وہیں بیٹھ گیا، اور لیلا نے کھڑکی کا پردہ گرا دیا۔ شام اترتے ہی قیس کے لیے لیلا نے کھانا بھجوا دیا۔ وہ لیلا نہیں تھی، ایک بڑھیا تھی۔ بڑھیا مسکرا کے بولی، کھا لو بیٹا، یہ کھانا لیلا نے بھجوا دیا ہے، میں کچھ دیر بعد آ کے برتن لے جاؤں گی۔ بڑھیا واپس لوٹ گئی، اور ایک بھوکے پیاسے انسان کو کھانے کے لیے کچھ مل گیا۔ پھر قیس وہیں ڈیرا جما کے بیٹھ گیا۔ آنے جانے والے راہ گیر اسے کوئی فقیر سمجھتے تھے، اور یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ قیس ہر وقت کھڑکی کی طرف دیکھتا رہتا
اور کبھی کبھار اسے لیلا کھڑکی میں نظر آ جاتی، اور قیس کے لیے یہی بہت تھا۔ اور پھر ایک رات لیلا خود چل کے قیس کے پاس آ گئی۔ قیس اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور لیلا بولی، قیس یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مجھے تمہیں دیکھ کر دکھ ہوا ہے، جاؤ اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤ۔ قیس بولا، قبیلے میں لیلا نہیں ہے، جہاں میری لیلا ہوگی وہیں قیس ہوگا۔ لیلا پریشان ہو کر بولی، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے لیلا تمہارے من میں ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو شک پڑ جائے، اور خاص طور پر اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو پھر بہت ہی برا ہوگا۔ تم یہاں بیٹھے رہتے ہو اور میں رات بھر پریشان رہتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ قیس بولا، یہ نیند کیا ہوتی ہے؟ لیلا، میں تو آنکھیں بند کرتا ہوں تب بھی تم میرے سامنے ہوتی ہو۔ لیلا پریشان ہو کے بولی، قیس تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ میرے باپ نے تمہاری وجہ سے وہ جگہ چھوڑ دی اور اپنے قبیلے کو لے کر یہاں آ گیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری دیوانگی اور جنون سے پریشان ہوں، اگر تمہیں کچھ ہوا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ قیس بولا، تو سامنے ہے تو میں زندہ ہوں لیلا، تمہیں دیکھے بنا میری روح کو قرار نہیں آتا۔ لیلا نے قیس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، قیس یہ بات میں سمجھتی ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں سمجھتے، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ تم ایسا کرو، یہ جگہ چھوڑ دو، اور وہاں ایک جنگل ہے، تم وہاں چلے جاؤ، میں تمہیں وہاں ملنے آ جایا کروں گی۔ اور قیس نے لیلا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ لیلا رات کے اندھیرے میں جیسے آئی تھی ویسے ہی لوٹ گئی، اور قیس اس راستے پر چل پڑا جس پر لیلا اسے بتا کے گئی تھی، اور یوں وقت گزرتا چلا گیا۔ کبھی لیلا خود آ جاتی اور کبھی کسی کے ہاتھ کھانا بھجوا دیتی۔ پھر ایک رات کچھ لوگ آئے اور قیس کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا۔ ان مارنے والوں میں سے ایک بولا، اگر زندہ بچ گئے ہو تو یہاں سے دور چلے جانا، اگر دوبارہ تمہیں دیکھا تو جان سے مار ڈالیں گے۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ شاید لیلا کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا، اور قیس کی سمجھ میں ایک ہی بات آئی کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا اور لیلا یہاں آ گئی تو مجھے یہاں نہ پا کر پریشان ہوگی، لہٰذا وہ زخموں سے چور وہیں پڑا رہا۔ دن کی روشنی میں اگر اتفاق سے کسی کا وہاں سے گزر ہوتا تو وہ قیس کی حالت دیکھ کر فقیر سمجھ کر کچھ کھانے پینے کے لیے دے کر گزر جاتا۔ اور پھر یہ وقت گزرتا گیا، کئی سال بیت گئے، نہ لیلا آئی نہ ہی لیلا کا کوئی پیغام آیا، کیونکہ لیلا یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اس کے باپ نے جن آدمیوں کو بھیجا تھا انہوں نے قیس کو مار پیٹ کے بھگا دیا ہوگا۔ اور ایک دن وہی بزرگ جس نے قیس کو لیلا کے گھر کا پتہ بتایا تھا اس کا جنگل میں سے گزر ہوا، اس نے قیس کو بغور دیکھا اور پہچان لیا، اور قیس کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور بولا، یار تم وہی ہو نا؟ قیس نے بزرگ کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں میں وہی ہوں۔ بزرگ بولا، تمہاری لیلا کہاں ہے؟ قیس سینے پر ہاتھ رکھ کے بولا، یہاں میرے من میں ہے۔ بزرگ حیرت سے بولا، تم تو پکے عاشق لگتے ہو، لیلا کے عشق میں تم مجنوں بن گئے ہو۔ قیس بولا، یہ مجنوں کیا ہوتا ہے؟ بزرگ اس پر ترس کھا کے بولا، جو کسی کے عشق میں دیوانگی کی حد کو چھو جائے اسے پاگل بھی کہتے ہیں اور مجنوں بھی کہتے ہیں۔ تب قیس نے بزرگ کی صورت کی طرف دیکھا اور بولا، تم کچھ بھی نام دے لو، کچھ بھی کہہ لو، یہ تمہیں حق ہے، اور جو میرا حق ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ بزرگ جیسے خوش ہو کر بولا، واہ کیا بات کہی، تم نے خوب حق ادا کیا، لیکن بیٹا جس لیلا کے عشق میں تم گرفتار ہو اور یہاں بھوکے پیاسے مر رہے ہو وہ تو ہر روز خیرات بانٹتی ہے، جاؤ اپنے حصے کا رزق اس سے لے لو۔ یہ سن کر قیس نے بزرگ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ رزق کیا ہوتا ہے؟ وہ تو میرا مالک مجھے دیتا ہے، جس قدر مجھے چاہیے ہوتا ہے مل جاتا ہے۔ بزرگ نے قیس کو بڑی محبت بری نظروں سے دیکھا اور بولا، تیری لیلا کی ایک تاجر سے منگنی ہو گئی ہے اور ان قریب اس کی شادی بھی ہو جائے گی، پھر وہ یہاں سے چلی جائے گی
کیا اس سے ملوگے نہیں؟ قیس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا میرا مالک ہر جگہ موجود ہے اور میری لیلا بھی ہر جگہ موجود ہے۔ جس طرف نظر اٹھاتا ہوں میرا مالک بھی نظر آتا ہے اور میری لیلا بھی نظر آتی ہے۔ بزرگ نے قیس کی بات سے متاثر ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر تھاما اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اٹھتا ہوا بولا بیٹا مالک کے بھید مالک ہی جانے، اور بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد قیس اٹھ کھڑا ہوا، پھٹے ہوئے کپڑے، بڑی ہوئی داڑھی، لمبے لمبے سر کے بال، جیسے قیس کا رنگ و روپ ہی اجڑ گیا ہو۔ وہ اپنے لاغر اور کمزور وجود کو لیے آہستہ آہستہ چلتا جنگل سے باہر نکل آیا اور آبادی کی طرف بڑھا، اور پھر لیلا کے گھر کے آگے اپنی سابقہ جگہ پر جا بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب دن ڈھلنا شروع ہوا تو بھیک مانگنے والے اپنا اپنا کشکول لیے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ایسا بھی لمحہ آیا وہاں جمع ہونے والے فقیروں میں ہلچل پیدا ہوئی، برتنوں کے کھنکنے کی آواز پیدا ہوئی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ ان سب میں خیرات بانٹنے والی لیلا آ گئی تھی۔ ایک بڑا سا برتن اٹھائے دو آدمی لیلا کے ساتھ چل رہے تھے، اور لیلا اس برتن میں سے چاول نکال کر سب فقیروں کے برتنوں میں ڈال رہی تھی۔ لیلا نے دیکھا کہ ایک فقیر خیرات لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں پھیلائے اور سر جھکائے بیٹھا ہے۔ لیلا اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور چاول دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی اور سرگوشی میں بولی قیس تم؟ قیس نے لیلا کی آواز پر سر اٹھا کے لیلا کی طرف دیکھا اور بولا ہاں میں قیس تھا، اب لوگ مجھے پاگل، دیوانہ اور مجنوں کہتے ہیں۔ لیلا ایک دم سیدھی ہوتے ہوئے بولی رات کو آؤں گی، اور چاول اس کی ہتھیلیوں پر ڈال دیے، اور آخر سب کو خیرات باندھ کے واپس لوٹ گئی۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے، اور ایک دیوانہ قیس اپنے ہاتھوں پر رکھے ہوئے چاولوں کو دیکھ رہا تھا۔ دن ڈھل گیا تھا، شام اتر آئی تھی، اور قیس تنہا بیٹھا اپنی لیلا کا منتظر تھا۔ شام سے رات ہوئی اور رات ڈلتی چلی گئی، اور لیلا رات کے پچھلے پہر چوروں کی مانند دبے پاؤں قیس سے ملنے چلی آئی۔ آسمان پر 14ویں کا چاند اپنی کرنوں کی روشنی بکھیر رہا تھا۔ جب لیلا قیس کے قریب اس کے سامنے پاؤں کے بل بیٹھی تو قیس نے چونک کر سر اٹھایا اور لیلا کی طرف دیکھا۔ تب لیلا بڑی محبت سے بولی قیس میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، میرے بابا بڑے ظالم ہیں، اور دیکھو تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ قیس بولا لیلا میرے دل و ذہن اور وجود کے اندر صرف تو ہی بس رہی ہے۔ لیلا بولی قیس تمہاری ان باتوں کو میں سمجھتی ہوں، میرے گھر والے نہیں سمجھتے۔ تب قیس بولا لیلا تو سمجھتی ہے نا، مجھے دنیا والوں اور تیرے گھر والوں سے کیا لینا دینا۔ اچانک رات کے سناٹے میں کھٹکے کی آواز سن کے لیلا چونکی اور اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی شاید کوئی ہے، ہم دونوں کو کوئی دیکھ رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ پھر لیلا ایک دم اٹھی اور واپس مڑ گئی۔ قیس اسے جاتے دیکھتا رہا، اور آخر لیلا قیس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ صبح کی لو پھوٹ پڑی اور دن کا اجالا نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب دن پوری طرح چڑھ آیا اور سورج نے اپنی دھوپ زمین پر پھیلا دی، لوگ اپنے اپنے کاموں پر آنے جانے لگے، تو لیلا کے گھر کا ایک ملازم قیس کے قریب سے گزرتا ہوا رک گیا اور بولا اے کون ہو تم اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ قیس نے اس کی طرف دیکھا اور بولا لیلا۔ ملازم کو غصہ آ گیا اور وہ بولا کیا بکواس کر رہے ہو، سرعام میری مالکن کا نام لیتے ہو؟ پھر اس نے راہ چلتے لوگوں کو آوازیں دینا شروع کر دی اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا ارے اسے پکڑو اور مارو، یہ میری مالکن کو بدنام کر رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور ایک شور و غل مچ گیا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی اور کسی کے ہاتھ میں پتھر، اور ہر طرف ایک شور تھا جو پورے ماحول میں گونج پیدا کر رہا تھا مارو مارو۔ لیلا اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور ایک دم بھاگ اٹھی۔ قیس پر کوئی لاٹھی اٹھا رہا تھا اور کوئی پتھر برسا رہا تھا، اور لیلا چیختی ہوئی قیس کی طرف بھاگ رہی تھی اور چلا چلا کے کہہ رہی تھی رک جاؤ، مت مارو مت مارو۔ آخر لیلا قیس کے قریب پہنچی
اور سایہ بن کر قیس کے اوپر لیٹ گئی اور چیخ کر بولی، مارو اب مارو۔ سب کے ہاتھ رک گئے، ہر آنکھ حیرت زدہ تھی، ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ تب لیلا قیس سے الگ ہوئی اور چیخ کر سب سے بولی، ارے عقل کے اندھو، یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، تم تو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو، کیوں مار رہے ہو اسے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ سب نے شرمندہ ہو کے سر جھکا لیا اور لیلا روتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ جب لیلا کے باپ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں غرا کے اپنے ملازموں سے بولا، اس انسان نے جس کا نام قیس ہے بچپن سے لے کر اب تک ہماری بیٹی کو رسوا کیا ہے، اس کو اٹھاؤ اور کہیں دور صحرا میں پھینک آؤ۔ اس کے بعد ملازم حرکت میں آ گئے، دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور بے ہوش پڑے قیس کے قریب پہنچے۔ ایک نے پکڑ کر اسے کندھے پر ڈالا اور اونٹنی پر ڈال کر رسیوں سے باندھ دیا اور صحرا کی طرف چل پڑے۔ ادھر لیلا کے باپ نے لیلا کا منگیتر جو ایک تاجر تھا اسے پیغام بھجوایا کہ چاند کی فلاں تاریخ کو بارات لے کر آ جاؤ، اور پھر ادھر لیلا کی شادی ہو رہی تھی اور دوسری طرف ایک چاہنے والے قیس کو صحراؤں کی ریت پر پھینک دیا گیا۔ قیس تپتی ہوئی ریت پر نیم مردہ حالت میں پڑا تھا اور پھینک کر جانے والے لوٹ چکے تھے۔ ایک طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے کیونکہ لیلا کی شادی تھی، اور دوسری طرف قیس صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا بے ہوش تھا۔ جب قیس کو ہوش آیا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا، ہر طرف صحرا تھا اور ریت ہی ریت تھی۔ اس دیوانے نے ریت کے اوپر انگلی سے لیلا لکھا، لیکن ہوا کے جھونکے نے مٹا دیا۔ تب قیس نے تپتے ہوئے صحرا سے نظریں ہٹا کے آسمان کی جانب دیکھا اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیلا، اور پھر ریت پر لیلا لکھا، اور اچانک ہوا تیز ہو گئی اور ریت اڑ اڑ کے قیس سے ٹکرانے لگی، لیکن اس کا لکھا ہوا لفظ لیلا نہ مٹا سکی۔ وہ ویسے ہی لکھا ہوا تھا جیسے قدرت کو قیس پر رحم آ گیا ہو۔ پھر قیس اٹھ کھڑا ہوا، ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور صحرا کی یہ ریت آخر طوفان بن گئی۔ ہر طرف ریت کے بگولے چکرا رہے تھے اور قیس اندھو کی مانند دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر پھیلائے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس ہونٹوں پر بس ایک ہی لفظ تھا، لیلا، لیلا، لیلا۔ ریت کے اس طوفان نے اس قدر شدت اختیار کر لی تھی کہ قیس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر ایک جگہ وہ گر پڑا اور تیز ہوائیں اور ریت کے بگولے قیس کے اوپر سے گزر رہے تھے، لیکن اس کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلے جا رہا تھا، لیلا، لیلا۔